سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ وہ شعر ہے جو ایک زمانے پہلے میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، اور اس کے بعد جا بجا اپنے مختلف آرٹیکلز میں، اپنے مختلف ولاگز میں، اپنے مختلف ٹیلی ویژن پروگراموں میں اس کا حوالہ دیتا رہا۔ زندگی نے بھی بار بار ایسے مراحل دکھائے، ایسی سچویشنز کا سامنا کروایا کہ جہاں اس شعر کی حقانیت صحیح طور پر ثابت ہوتی دکھائی دی، لیکن بعض دفعہ انسان حقیقی معنوں میں کنفیوز ہی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ واقعی آپ کے گناہوں کی سزا ہے یا نہیں۔ ایسا ہی ایک اندوناک انورٹڈ کاماز میں سانحہ لندن میں کچھ عرصے پیشتر پیش آیا تھا کہ جب عوام کے دلوں کی دھڑکن میوزک کے انورٹڈ کاماز میں بے تاج بادشاہ چاہت فتح علی خان پر حملہ ہوا تھا، اور وہ بھی انڈوں سے۔ انڈوں کی شکایت آئی تھی، انہوں نے کہا کہ یار کچھ کی جگہ پہ دیکھ کے تو مارتے، مطلب کہاں مار دیا۔ ان کے خوبصورت چٹیل سر پر 2 انڈے دے مارے کچھ بدبختوں نے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ہم لوگوں نے کچھ دنوں تک اس خبر کا مزہ لیا، اور پھر سب لوگ بھول گئے اس خبر کو، جیسے کہ کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر ایک خبر آئی ہے، اور وہ بھی جس پیرائے میں پیش کی گئی ہے، اگر تو وہ بات سچ ہے تو یہ ایک انتہائی فکر انگیز بات ہے، اور پاکستانی اداروں کو اس کا شدید، جس کو کہتے ہیں کہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ استاد چاہت فتح علی خان نے میوزک کے میدان میں شاندار ناکامی سے گھبرا کر کے اب انٹیلیجنس افسر بننے کی کوشش فرماتے ہوئے عوام پاکستان کو متنبع کیا ہے کہ ان پر ہونے والے حملے کے پیچھے کوئی اور نہیں، ہمارا ازلی دشمن بھارت تھا۔ یہاں تک تھی میری برداشت کہ جو میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اس ایک چول کے بعد اب مجھ سے اپنی ہنسی روکنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ مطلب جس کو دیکھو وہ انڈیا کا ماما بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ انڈیا کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو انڈیا کو چاہت فتح علی خان پر، مطلب انڈیا کا بس نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، حکومت پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی شخصیات پر۔ انڈیا کا بنیان المرصوص میں ہم نے جو حال کیا تھا، تو کیا اب انڈیا اس حد تک گر گیا ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ لندن میں چاہت فتح علی خان پہ حملہ کروا رہا ہے؟ اور اس حملے سے حاصل کیا ہوگا؟ سوال تو یہ، اب اس کا جواب جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے یا تو 2 لوگ دے سکتے ہیں، ایک اجیت دوال اور دوسرا خود نریندر مودی۔ نریندر مودی کے پاس بھاشن دینے سے فرصت نہیں ہے، وہ بھری بزم میں سبھا میں چولے مارتے پھر رہے ہیں۔ بہار میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی مصروفیت ہے۔ رہ گئے اللہ مارے اجیت دوال، تو وہ ابھی افغانستان کو پاکستان کے ساتھ بھڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی شے پر افغانی انورٹڈ کاماز میں بھائی جو ہیں وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، جس کا پاکستان نے کما حقہ جواب تو دیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنی ٹون بدل لی ہے اور ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ڈائریکٹ وارننگ انہوں نے آج جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان قیادت تورا بورا کو نہ بھولے، ہمیں افغانستان کو غاروں کے دور میں پہنچانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ پروردگار 2 جو اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس میں مٹبھیڑ سے بچائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پیسے کا زور چلتا ہے تو پھر اللہ معاف کرے معاذ اللہ، یہ آج کل کی دنیا میں دین دھرم وغیرہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اجیت دوال کیسے اتنی مصروفیت کے بعد کہ جب وہ ایک طرف افغان قیادت کو اکسا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے پنگا لیں، کیسے اس کو اتنا ٹائم مل گیا؟ یا اس نے کوئی دل پشوری کی سوچی ہے اپنے ورک لوڈ سے گھبرا کر کے کہ اس نے وہاں لندن میں بھی کچھ لوگوں کو بھیج کر کے اور ان کو انڈے دیے اور کہا کہ چاہت فتح علی خان کے سر پہ پھوڑ دیں؟ میں کچھ کنیکشن جو ہے وہ بنا نہیں پا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں کوئی ڈیفینٹ بات اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں خود کنفیوز ہوں۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے التماس میں البتہ ضرور کروں گا، کیونکہ ویڈیو دیکھنے والے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے ان میں کچھ انٹیلیجنس سے بھی ہیں، کچھ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ہیں، کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں، کچھ بینکرز بھی ہیں، کچھ یہ تو وہ ہیں جو میں جانتا ہوں، کچھ اور بھی ایسے ہوں گے جن کو شاید میں نہیں جانتا یا شاید بتانا نہیں چاہتا۔ تو میں ان تمام سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کائنڈلی میری یہ کنفیوژن دور کیجئے،
تاکہ میں بھی یہ سوچ سکوں کہ انڈیا یا کوئی بھی ہمارا دشمن وہ اتنا فراغت کیسے پا گیا، جبکہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف اتنا انگیج کر رکھا ہے، اور کچھ نہیں تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ نریندر مودی کے منہ پہ چپل دے ماری ہے۔ جب دنیا بھولنے لگتی ہے وہ ان رافیل طیاروں کو، تو ایک مرتبہ پھر سے اس ذکر کو کر کے اور نریندر مودی کو اپنی دھوتی میں منہ چھپانے پڑ جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے تو ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آج بھی اس نے ایک خوبصورت بات کی ہے کہ بالکل نئے VIP والے 7 رافیل طیارے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں گرائے گئے تھے۔ چلو جنگ میں پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکا، تو شاید اسی لیے ایک پاکستانی کا لندن میں وہ ٹماٹروں سے بلکہ انڈوں سے استقبال کرنے کی شاید کوئی سازش فرمائی تھی نریندر مودی اور اجیت دوال کے دیس نے۔ کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ یہ سازش تھی یا ایک شوشہ ہے جسے چاہت فتح علی خان صاحب نے چھوڑا ہے۔ آپ کی آراء کا، آپ کی سجیشنز کا، آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں میں۔